یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا کہ سچوں کی سنگت اختیار کرو، اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ بروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسی محفل ہوتی ہے ویسا رنگ چڑھتا ہے، جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے اثرات ہوتے ہیں، جیسی مجلس ہوتی ہے ویسی طبیعت ہوتی ہے۔ قرآن نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہمیشہ سچوں کی سنگت اختیار کریں۔ شرابی کی محفل میں بیٹھنے والا ایک نہ ایک دن چسکی لگا ہی لے گا، بد نگاہی کرنے والے کی محفل میں بیٹھنے والا ایک نہ ایک دن کسی کی ماں بہن کی عزت کو تار تار کر دے گا۔ اسی طرح نمازی کی محفل میں بیٹھنے والا اگر نمازی نہ بھی بنے گا تو کسی دن سجدے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تو صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر بری صحبت ہوگی تو اس کے اثرات برے ہوں گے، اگر صحبت اچھی ہوگی تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی معیت، ان کی صحبت، جو خوشبو بیچنے والا ہے، اگر جائیں گے جا کر بیٹھیں گے، یا تو آپ کو کوئی خوشبو پسند آئے گی آپ خود خرید لیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ خوشبو والا ہی گفٹ کر دے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ہوگا کہ جتنے لمحے آپ اس دکان پہ رہیں گے آپ کو خوشبو حاصل ہوتی رہے گی۔ فرمایا کہ برے کی صحبت جو ہے اس کے پاس جائیں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، آپ کو سمیل آئے گی، بدبو آئے گی، دھواں چڑھے گا، کہ وہاں طبیعت مضطرب ہو جائے گی۔ اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ تو اسی بات کی ترجمانی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز میں کی ہے۔ برے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہاراں، کپڑے کنج کنج بئیے، پھر بھی چھڑکاں پین ہزاراں۔ یہ برے بندے کی صحبت کا بتایا۔ اب اچھے کی صحبت کا ذکر کیا، فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا۔ اپنی طرف سے بات نہیں کی بلکہ حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزار۔ اگر اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے، اگر برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ پہ بھی برائی کا اثر ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں۔ اگر ہم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی کی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ نے انسان کی 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی 4 قسمیں ہیں۔ فرمایا پہلی قسم وہ انسان کہ جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نہ وہ تبلیغ کرتا ہے نہ ہی وہ عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کی صحبت سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ ایک شخص نے ایک عالم دین کی دعوت کی، وہ عالم دین دعوت پہ جب گئے، کھانا کھایا، واپس پلٹے، اگلے سال دوبارہ دعوت کی، عالم دین وہاں پہنچے، وہ شخص کہنے لگا اس دفعہ نا میری گھر والی مان نہیں رہی تھی، میری زوجہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کی دعوت کی جائے، لیکن چونکہ آپ ہمارے مسجد کے خطیب ہیں تو میں نے چاہا کہ حق بنتا ہے کہ سال کے بعد تو دعوت کی جائے۔ ایک بات تھی، میں نے کہا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ کہ پچھلے سال آپ کی دعوت کی، آپ تشریف لائے، جس ٹیبل پہ آپ نے کھانا کھایا وہاں ہماری کچھ رقم پڑی تھی، آپ کے جانے کے بعد وہ ہمیں رقم نہیں ملی۔ تو میری اہلیہ کہتی ہے کہ مولانا صاحب کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ضرورت تھی ہم سے مانگ لیتے، یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عالم دین نے جب یہ بات سنی ہچکی بند گئی، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ یہ جو سامنے طاق پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے جس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے، اگر یہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کھولا ہوتا، قرآن پاک پڑھا ہوتا، قرآن پاک کی زیارت کی ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تو جب قرآن کھولتے تو یہ رقم آپ کی مل جاتی۔ یہ جو شبہ تھا، یہ جو شک تھا، پورا سال رہا ہے، جس نے علماء سے، دینداروں سے متنفر کیا ہے، اگر آپ قرآن کھول کے دیکھتے اس نفرت کی آگ سے بھی بچ جاتے، قرآن کا فیض بھی نصیب ہوتا۔ اب میں آپ کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، آپ تو وہ لوگ ہیں کہ پورا سال ہو گیا آپ کے گھر میں قرآن بھی نہیں کھلا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نہ تبلیغ کرتے ہیں نہ خود عمل کرتے ہیں، فرمایا ان کی صحبت سے بچنا، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ فرمایا اگر ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو فرمایا کیا ہے، دنیا اور آخرت
آپ کی خراب ہوگی۔ دوسری کیٹیگری بیان فرمائی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زبان ہے لیکن دل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ کی بڑی اصلاح کرے گا، آپ کو بڑا سمجھائے گا، آپ کو بڑا درس دے گا، لیکن جب آپ اسے دیکھیں وہ خود عمل سے خالی ہوگا۔ ایسے صحبت سے بھی منع کیا گیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کو نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق ملتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کا بھی دل کرتا ہے میں بھی درود شریف کی تسبیح کیا کروں گا۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑتی ہے، بندے کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوتی ہے، بندہ ڈکیٹ بن جاتا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ زانی بن جاتا ہے، کئی شرابی بن جاتا ہے، کئی بندے کا بھی دل کرتا ہے میں بھی گناہ کروں۔ کئی ایسے ہیں کہ جو گناہ کی لذت بڑھاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو مدینے والے کا پیار بڑھاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو شیطانی راستے پہ چلاتے ہیں، اور کئی لوگوں کی صحبت ایسی ہے جو رحمانی راستے پہ لگا دیتی ہے۔ یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ ہوگا، جیسی مجلس ہوگی ویسے اثرات ہوں گے۔ اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جو بندہ قتل کرتا ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، صرف ایک کو نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ جو آج قاتل بن گیا ہے، دوسرے کا خون اس نے نوچ لیا ہے، موت کی گھاٹ اتار دیا ہے، کیا جب یہ پیدا ہوا تھا یا جب بچپن کے عالم میں تھا، آیا کہ اس وقت اس کی طبیعت ایسی تھی؟ اس وقت تو اس کا دل نرم تھا، اس وقت تو اس کے سامنے مرغی بھی ذبح کی جاتی تو یہ رونے لگ جاتا کہ مرغی کو ذبح کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ حلال کرنا یہ جائز ہے۔ تو وہ مرغی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی برداشت نہ کر سکتا، رو پڑتا، آنکھوں سے آنسو، بے قرار ہو جاتا۔ لیکن آج یہ خود اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتار رہا ہے۔ آپ نے کیس سنے نہیں ہے کہ قتل کرنے والے جب قتل کرتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مار کے قتل کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ اتنا سخت دل کیسے ہو گیا؟ دل میں سختی کیسے آ گئی؟ کسی محفل سے رنگ چڑھا ہے، کسی کی صحبت کے اثرات ہیں اس پہ، کسی کی محفل کے اثرات ہیں۔ ذاتی طور پر موبائل نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کا استعمال اچھا اور برا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ استعمال کرتا ہے تو موبائل کی سکرین پہ ننگی تصویر نظر آتی ہے، اور دوسرا شخص استعمال کرتا ہے تو موبائل کی سکرین پہ مدینے کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ استعمال کرنے والے کی طبیعت پہ اثر کرتا ہے۔ پیکج نیٹ وہی ہے، ایک کھولتا ہے تو قرآن پاک کھولتا ہے، دوسرا کھولتا ہے تو ناول کھول لیتا ہے۔ ایک دیکھتا ہے تو کسی عالم دین کی زیارت کرتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، فقہ کے مسائل سیکھتا ہے۔ دوسرا استعمال کرتا ہے تو وہ گندے گندے شو دیکھتا ہے جس سے ذہن بھی خراب ہوتا ہے، بندے کا من بھی خراب ہوتا ہے اور نگاہیں بھی گندی ہوتی ہیں۔ اس موبائل کا استعمال اچھا ہوگا یہ کیسے ہوگا؟ جب اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے یار فلاں عالم دین کی تقریر سن، یہ سکالر بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، یار یہ جو قاری ہے نا بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، وہ آپ کو یہ فکر دے گا، یہ سوچ دے گا۔ لیکن اگر آپ برے کی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ کہے گا یہ مووی نئی آ گئی ہے، فلاں ڈرامے کی قسط بھی آ گئی ہے، اور کہے گا ہاں میرے پاس بھی ڈیٹا ہے، اگر کوئی فلم دیکھنی ہے، کوئی مووی دیکھنی ہے تو میں بھی آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے دے دی، اب دینے والے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں نے یہ جو مووی اس کو دی ہے، یہ فلم دی ہے، گندی ویڈیو دی ہے، گندا مواد دیا ہے، اس میرے گندے مواد کو اس نے آگے کہاں تک پہنچانا ہے، اور جتنی دیر یہ دیکھے گا اس کا گناہ کتنا ملے گا، اس کو کتنا گناہ ہوگا، اور اس کے گناہ کی وجہ سے مجھ پہ جو اللہ کی ناراضگی ہوگی وہ کتنی آئے گی۔ محبوب کریم کے غلاموں، فرمایا اچھی صحبت ہے تو اچھا رنگ چڑھے گا، اگر بری صحبت ہے تو پھر کیا ہے؟ برا رنگ چڑھے گا۔ بری صحبت کے اثرات، فرمایا یہ دونوں گروہ ایسے ہیں، یہ دونوں قسمیں ایسی ہیں، فرمایا ان سے بچنا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔
ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. اگر ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کے ساتھ یارانہ ہوگا، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے، یہ تمہاری دنیا بھی برباد کر دیں گے، تمہاری آخرت بھی خراب کر دیں گے. کہ تیسری قسم وہ جن کے پاس زبان نہیں ہے لیکن دل ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ تبلیغ کر نہیں سکتے، وہ زبان حال سے کہہ نہیں سکتے، وہ تو کسی کو سمجھا نہیں سکتے، لیکن ہاں خود باعمل ہے، خود عمل کرنے والے ہیں. فرمایا ہاں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس کا دل نورانی ہوگا. فرمایا اس کی محفل میں بیٹھو گے تمہارے دل کو بھی نور نصیب ہو جائے گا. جو مطلب عمل کرتے ہیں لیکن تبلیغ نہیں کر سکتے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو اس لیے وہ تبلیغ نہ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو جھجک محسوس ہوتی ہو، وہ بات کر نہ سکتا ہو، یا زمانے میں اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. زندہ دل ہے تو فرمایا زندہ دل کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا دل بھی زندہ ہو جائے گا. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شاگرد آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں اب عالم بن چکا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں تبلیغ کس انداز میں کروں، معاشرے میں اصلاح کیسے کروں. حضرت امام جعفر الصادق نے جو جملہ بولا وہ سننے والا ہے. فرماتے ہیں اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو زبان سے زیادہ عمل کا استعمال کرنا. اگر تمہارے اندر عمل ہوگا لوگ دیکھ کر تیرے عمل کو وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے. بری صحبت کا جب رنگ چڑھتا ہے نا بندے کو پتہ نہیں چلتا، پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اچھائی کے جو اثرات ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ مسجد کی صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ٹیبل پہ پانی ہو اور ٹیشو کو لا کر ٹیبل پہ رکھا جائے، اب پانی کے اوپر نہ رکھا جائے ٹیشو کو، صرف ایک سائیڈ جو ہے نا وہ ٹیشو کی پانی کے ساتھ، یعنی کہ ٹیشو کی باؤنڈری پانی کی باؤنڈری کے ساتھ ملائیں، کنارے کو کنارے کے ساتھ ملائیں. آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹیشو سارا پانی جذب کر لے گا. صرف باؤنڈری ملی ہے. تو فرمایا صحبت کے بھی اسی طرح اثرات ہوتے ہیں. بری صحبت میں بیٹھو گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم گناہ کر بیٹھو گے. فرمایا اچھی صحبت میں بیٹھو گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، آنکھ لگے گی گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے گی. جو اچھا ہوگا اس نے جب بولنا ہے تو اچھا ہی بولنا ہے، اچھی بات کرے گا. جو برا ہے اس نے جب بولنا ہے تو بری بات کرنی ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جس کی محفل پاکیزہ ہو اس کے پاس بیٹھ جائے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو اس کے پاس بیٹھو. تنہائی کس کی پاک ہوگی؟ جس کا ایمان مضبوط ہو. لوگوں سے ڈر کے تو گناہ سے ہر کوئی اجتناب کرتا ہے، رب کے ڈر کی وجہ سے بھی گناہ کو چھوڑتا ہے. جو دل رکھتا ہے لیکن زبان نہیں ہے تو فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی ٹھیک ہے. جب وہ نماز کے لیے اٹھے گا تو تیرا دل بھی کرے گا یہ جا رہا ہے چلو میں بھی مسجد سے ہوں، یہ درود پڑھ رہا ہے چلو میں بھی درود پڑھ لوں، یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے چلو میں بھی زبان سے اللہ کا نام لے لوں، اللہ کا ذکر کر لوں.